بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 90 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مغالطات سوریہ کا 5واں سبق۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں۔ وَمِنْهَا أَخْذُ مِثَالِ الشَّيْءِ مَكَانَهُ كَمَا تَقُولُ لِمِثَالِ النَّارِ أَنَّهُ نَارٌ وَكُلُّ نَارٍ مُحْرِقٌ فَهُوَ مُحْرِقٌ۔ وهذا الاشتباه هو الذي احتج به المنكرون للوجود الذهني حيث قالوا لو حصلت الأشياء بأنفسها لازم احتراق الذهن عند تصور النار واختراقه عند تصور الجبل واتصافه بالبياض والسواد عند تصورهما وهكذا، وحله أنه من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، یعنی ان الاحراق والخرق وغیرهما من العوارض التي تلحق الشيء اذا وجد بوجود اصلی خارجی وليست من العوارض للوجود الذلی الذهنی۔ ومنها اخذ جزء العلة مكان العلة كما اذا حمل 70 رجلا حجرا ثقيلا 70 فرسخا مثلا فيتوهم ان الواحد منهم يحمله فرسخا واحدا۔ ترجمہ: اور مغالطات سوریہ میں سے ایک یہ ہے کہ شے کی مثال کو درجے کے اندر رکھ لینا، جیسا کہ آپ کہیں آگ کی مثال کے متعلق کہ یہ آگ ہے اور ہر آگ جلانے والی ہوتی ہے، لہذا یہ جلانے والی ہے۔ اور یہ اشتباہ وہی ہے جس کے ساتھ وجود ذہنی کے منکرین نے استدلال کیا ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ اگر اشیاء بذات خود ذہن کے اندر حاصل ہوں تو ذہن کا جل جانا لازم آئے گا جب آگ کا تصور کیا جائے، اور ذہن کا پھٹ جانا لازم آئے گا جب پہاڑ کا تصور کیا جائے، اور ذہن کا سفیدی اور سیاہی کے ساتھ متصف ہونا لازم آئے گا جب ان کا تصور کیا جائے، اور اسی طرح۔ اور اس اشتباہ کا حل یہ ہے کہ یہ ما بالعرض کو ما بالذات کے محل کے اندر رکھنے کے قبیلے سے ہے، یعنی بے شک جلانا اور پھٹنا اور ان کے علاوہ عوارض جو شے کو لاحق ہوتے ہیں جبکہ شے وجود اصلی خارجی کے ساتھ موجود ہو، اور یہ وجود ذلی ذہنی کے عوارض سے نہیں ہے۔ اور مغالطات سوریہ سے ایک یہ ہے کہ جو علت کی جز کو علت کی جگہ رکھ لینا، جیسا کہ جب 70 آدمی ایک بھاری پتھر کو 70 فرسخ مثلا وہ اٹھائیں تو اس سے یہ توہم کیا جائے کہ ان میں سے ایک آدمی اس پتھر کو 1 فرسخ تک اٹھا سکے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ وَمِنْهَا أَخْذُ مِثَالِ الشَّيْءِ مَكَانَهُ، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ مغالطات سوریہ میں سے 9 کرتے ہیں، اور وہ مغالطات سوریہ یہ ہے کہ شے کی مثال کو شے کے مرتبے کے اندر رکھ لینا۔ مثلا شے کے تصور کو، جو شے کا تصور ہے جو ذہن میں حاصل ہوتا ہے، اس تصور کو، اس مثال کو شے کے قائم مقام رکھ دینا، اور پھر جو شے کا حکم ہوتا ہے وہ شے کی مثال اور اس کے تصور کے اوپر لگا دینا، تو اس سے مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آگ کی مثال کو جو کہ ذہن کے اندر حاصل ہوئی ہے، یعنی آگ کا تصور جو ذہن کے اندر آیا ہے، اس کے بارے میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ آگ ہے اور ہر آگ جلانے والی ہوتی ہے، لہٰذا یہ جو ذہن کے اندر ہے یہ بھی جلانے والی ہے،
تو یہ مغالطہ سوریہ ہے، کیونکہ یہاں مغالط نے آگ کی صورت کو آگ کے مرتبے کے اندر رکھ دیا ہے۔ جلانا یہ آگ کا حکم ہے، یہ آگ کا اثر ہے، نہ کہ آگ کی صورت کا اور آگ کی مثال کا۔ تو یہاں اشتباہ شے کی مثال کو شے کے مرتبے کے اندر رکھ دینے سے مغالطہ پیدا ہوا ہے۔ وَهَذَا الاشتباہ هو الذي احتج به المنکرون لوجود ذہنی، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی اشتباہ ہے جس سے وجود ذہنی کے جو منکرین ہیں وہ اس اشتباہ سے استدلال کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک تمہید سمجھ لیں کہ اصل میں کسی بھی شے کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک وجود جو خارج میں ہے، وجود خارجی، اس کو وجود اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے شے کا وجود جو ذہن میں ہوتا ہے، یہ وجود ذہنی اور ذلی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ آدمی خارج کے اندر ہے اور دوسرا وہ آپ کے ذہن کے اندر بھی ہے، ذہن کے اندر اس کا تصور ہے۔ تو خارج کے اندر جو وجود ہے زید کا، مثلا یہ زید کا وجود خارجی ہے، اور جو زید کا تصور آپ کے ذہن کے اندر ہے تو یہ زید کا وجود ذہنی ہے۔ اب دو گروہ ہیں، ایک حکماء کا اور دوسرا متکلمین کا۔ حکماء وجود خارجی کے بھی قائل ہیں اور وجود ذہنی کے بھی قائل ہیں۔ حکماء کے نزدیک اشیاء کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک وجود خارجی اور دوسرا وجود ذہنی۔ متکلمین وہ وجود ذہنی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شے کا وجود ذہنی نہیں، وجود اشیاء خارج کے اندر موجود ہوتی ہیں، ذہن کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ ایک بات تو یہ آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ ذہنی کے قائل ہیں، ان کے پھر آگے دو گروہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اشیاء کی ماہیت خود وہ ذہن کے اندر جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں حصول الاشیاء بانفسہا والے۔ اور حکماء کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اشیاء خود ذہن کے اندر نہیں جاتی بلکہ ان کا شبہ وہ ذہن کے اندر جاتا ہے۔ تو اب جو حکماء حصول الاشیاء بانفسہا والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ خود اشیاء ذہن کے اندر جاتی ہیں، ان کے اوپر ان کے خلاف متکلمین یہ استدلال قائم کرتے ہیں کہ اگر اشیاء خود ذہن کے اندر جائیں تو پھر جب ہم آگ کا تصور کریں تو ہمارا ذہن جل جانا چاہیے، اور جب ہم پتھر کا، پہاڑ کا تصور کریں تو ہمارا دماغ ذہن یہ پھٹ جانا چاہیے، اسی طرح پانی کا تصور کرے تو ہمارا ذہن غرق ہو جانا چاہیے، سفیدی کا کرے تو ہمارا ذہن سفید ہو جائے، اور اگر ہم سیاہی کا تو ہمارا ذہن سیاہی کے ساتھ متصف ہو جائے۔ تو الغرض جب خود اشیاء ذہن کے اندر جاتی ہیں تو پھر پہاڑ کے تصور سے دماغ کو پھٹ جانا چاہیے، آگ کے تصور سے دماغ کو جل جانا چاہیے، حالانکہ دماغ تو نہیں پھٹتا، لہٰذا معلوم ہوا کہ خود اشیاء ذہن کے اندر نہیں جاتی۔ یہ ہے استدلال متکلمین کا۔ وحلوا انہم من باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، یہاں سے مصنف حکماء جو حصول الاشیاء بانفسہا والے ہیں ان کی جانب سے متکلمین کو جواب دیتے ہیں، اور اس مغالطہ کا اور اس اشتباہ کا حل پیش کرتے ہیں۔ تو اس اشتباہ کا حل یہ ہے، ایک ہے ما بالعرض اور دوسرا ہے ما بالذات۔ ما بالعرض کہتے ہیں جو کسی واسطے سے شے کو حاصل ہو، اور ما بالذات جو شے کو بلا واسطہ حاصل ہو، یعنی ایک حکم وہ ہوتا ہے شے کا جو شے کو کسی واسطے سے عارض ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا حکم وہ ہوتا ہے جو بالذات شے کو حاصل ہوتا ہے، یعنی بغیر کسی واسطے کے۔ تو یہاں اشتباہ یہ ہوا متکلمین کو کہ متکلمین نے ما بالعرض کو ما بالذات کے قائم مقام رکھ دیا ہے، اور پھر جو ما بالذات کا حکم تھا وہ ما بالعرض پر لگا دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جلانا ہے یا پھاڑنا ہے، یہ جو عوارض ہیں
اور یہ جو احکام ہیں یعنی آگ کے مثلاً اور پہاڑ کے، تو یہ عوارض اس وقت ہیں کہ جب یہ پہاڑ، پتھر اور یہ آگ خارج کے اندر موجود ہوں۔ تو یہ خارج کے اندر جب پتھر اور آگ موجود ہو تو اس کے اوپر یہ آثار مرتب ہوتے ہیں، یعنی جلانا اور پھاڑنا۔ لیکن جب یہ ذہن کے اندر ہو تو اس وقت یہ اس کے آثار اور احکام نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھاڑنا اور اسی طرح جلانا یہ آگ کے اور پتھر کے آثار ہیں جب آگ خارج کے اندر موجود ہو تو اس وقت یہ ہیں، لیکن جب آگ اور پتھر ذہن کے اندر ہو تو اس وقت یہ اس کے عوارض نہیں ہوتے۔ تو یہاں ما بالعرض کو ما بالذات کے قائم مقام رکھ کر جو ما بالذات کا حکم تھا وہ ما بالعرض پر لگا دیا۔ ما بالعرض یہ ہے کہ یہ آگ کا تصور اور پتھر کا تصور جو ہمارے ذہن کو آگ اور پتھر سمجھ لیا، یعنی آگ جو خارج میں ہے اور پتھر جو خارج کے اندر ہے وہ سمجھ کر پھر ان کے اوپر حکم لگا دیا کہ آگ کا کام تو ہے جلانا اور پہاڑ کا کام، پتھر کا کام ہے پھاڑنا، لہٰذا اگر خود اشیاء ذہن کے اندر حاصل ہوں تو آگ کے تصور سے ذہن کو جل جانا چاہیے اور پتھر کے تصور کے سے ذہن کو پھٹ جانا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ پھاڑنا اور جلانا یہ آگ کا اور پتھر کا کے آثار ہیں، جبکہ آگ اور پتھر خارج کے اندر موجود ہوں، اپنے وجود خارجی کے ساتھ اور وجود اصلی کے ساتھ موجود ہوں، نہ کہ وجود ذلی اور وجود ذہنی کے ساتھ جب موجود ہوں تو اس وقت بھی یہ ان کے احکام ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اشتباہ لگا ما بالعرض کو ما بالذات کے قائم مقام رکھ کر ما بالذات والا ما بالعرض کو حکم دے دیا گیا ہے۔ وَمِنْهَا أَخْذُ جُزْءِ الْعِلَّةِ، یہاں سے مصنف 10واں مغالطہ سوریہ بیان کرتے ہیں، اور یہ مغالطہ سوریہ یہ ہے کہ علت کی جز کو علت کے مرتبے کے اندر رکھ کر پھر علت والا حکم علت کی جز کے اوپر جاری کر دیا جائے۔ مثلا مثال کے طور پر جب 70 آدمی ایک بھاری پتھر کو 70 میل تک اٹھا کر لے کر جائیں تو اس سے کوئی آدمی یہ وہم کرے کہ جب 70 آدمی اس پتھر کو 70 میل تک اٹھا کر لے جا سکتے ہیں تو پھر ایک آدمی اس پتھر کو 1 میل تک اٹھا کر لے جا سکے گا، تو یہ درست نہیں ہے، ایک آدمی بھاری پتھر کو نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ مغالطہ سوریہ ہے کہ یہ 70 آدمی یہ علت تھے اور ایک آدمی یہ علت کی جز ہے، تو علت کی جز کو علت کے قائم مقام رکھ کر جو علت کا حکم تھا یعنی کہ پتھر کو اٹھانا وہ علت کی جز کے لیے ثابت کر دیا گیا، تو یہ اس وجہ سے مغالطہ سوریہ لگ گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے مغالطات سوریہ کا ہم نے 5واں سبق پڑھا، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے 9واں اور 10واں مغالطہ سوریہ پڑھا۔ 9واں مغالطہ سوریہ کہ شے کی مثال کو شے کے قائم مقام رکھ کر پھر جو شے کا حکم ہے وہ شے کی مثال کو دے دینا، اور 10واں مغالطہ سوریہ کہ جز کی علت کی جز کو علت کے قائم مقام رکھ کر جو علت کا حکم ہوتا ہے وہ علت کی جز کے اوپر لگا دیا جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور